عظیم تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دلہا ہوگا شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا صدر ذیشان اہل میزان اور شریکان بزم آج کی اس پررونق محفل میں میرا موصول سخن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ پاک کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے کتنے ہی مصلحین ابھرے تاریخ کے نہا خانوں میں کھو گئے کتنے ہی منشور اور دستور آئے ماضی کے اوراق میں ضبط ہو گئے کتنے ہی نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے لیکن آقا نامدار میرے پیارے نبی کے اسوہ لا زوال کو یہ شرف حاصل ہے کہ رہتی دنیا اس سے فیضیاب ہوتی رہے گی اس لیے ہر صاحب بصیرت اس اعتراف پر مجبور ہے کہ پیغام صبح زندگی صبح حضور کا ہے تازگی ہی تازگی صبح حضور کا دنیا کی آرزو یہی عقبہ کی جستجو یہی عظمت رہے حیات کی صبح حضور کا حاضرین محفل حضور کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو نمونہ حیات اخلاق کا مینار کیوں نہ ہو امن کے دائی کا شاہکار کیوں نہ ہو ذرا تصور کیجئے نا حضور کی آمد سے قبل انسانیت کہاں تھی نسوانیت کس درجہ پر تھی اور حیوانیت کہاں تھی ہاں حضور والا ہاں دست انسانی کے تراشیدہ اسنان کی عبادت میں مگن تو معصوم بچیاں زندہ درگور شراب جوا اور بے حیائی کو تہذیب کا نام دیا گیا جہالت کا ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا ایسے دور پرآشوب میں کوہ ماران سے ابھرنے والی ماتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخشی اور اسی حیات بابرکت سے زندگی کے ہر شعبے ہر نکڑ اور ہر موڑ پر اپنی امت کے لیے وہ اسوہ پیش کیا کہ اگر تم یتیمی کی زندگی گزار رہے ہو تو دور یتیمی کو دیکھو اگر تم سچے دائی ہو تو لالچ کی بجائے جان صورت کی دولت ٹھکرا دو خدا واحد کے اقرار سے تمہارا پائباٹ ہو تو شیب ابی طالب کا قصہ سنو اگر تمہیں کلمہ حق کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑے تو نبی کا کلمہ اختیار کرو اگر تم فاتح بن جاؤ تو دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو لازمی افتقار مسلمان بلا شبہ اسوہ حسنہ ہی عظمت انسانیت کا معیار ہے وہ معیار کہ جس کو شب میں رہ بنا کر ہم آج بھی صحرائے ظلمت میں بھٹکنے والے قافلے کو اپنی کامیابی کا پیغام دے سکتے ہیں اے حاضرین کرام یاد کیجئے خندق کی کھدائی اور شکم پر دو پتھر یاد کیجئے طائف کا ظلم اور پیارے نبی کا صبر یاد کیجئے وہ ہندا کا جبر اور آقا نامدار کا عفو درگزر یاد کیجئے نا وہ شام کا سفر اور تجارت کا ہنر حاضرین کرام آج ہم دوسروں کے پوجے ہوئے چراغوں سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں مگر آپ کی آفاقی اور عالمگیر ہدایت سے رہنمائی لینے کی بجائے زبانی کلامی محبت کے دعوے پر اتفاق کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ آپ کے بتائے ہوئے روشن طریقوں اور اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے اس پر اگر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی کا حاصل سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس عقل کم نگاہ کی زد سے نکل کے آ تو اسوہ حضور کے سانچے میں ڈھل کے آ